بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کربلا میں لمحہ لمحہ اترتی تیر کی پیاسی بنجر زمین پہ محاصرہ کاروانے حسنی ہے، منہ سے بھوک و پیاس کی شدت سے نہ ڈال معصوم بچوں کی صدائیں، ٹھاٹھے مارتا ایڑیاں رگڑتا بے بس فرات کا بہاؤ۔ ایسے میں آل محمد کے خیموں سے دور ایک شخص کسی گہری سوچ میں بے چین گھوم رہا ہے۔ یہ شخص فوج کوفہ کا انتہائی بہادر سپہ سالار ہے، جس کا نام اس کی ماں نے حر یعنی آزاد رکھا تھا۔ حر بن یزید تمیمی 1000 سپاہیوں کی نفری کے ساتھ قدسیہ کے سپہ سالار حسین بن نمر کی ہدایت پہ کوفہ سے چند میل کے فاصلے پر حسنی دستہ کو کوفہ شہر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے بھیجا گیا۔ امام حسین اپنے حمایتیوں کی دعوت پر کوفہ جا رہے تھے۔ یہ وقت اسلامی تاریخ کا انتہائی نازک موڑ تھا۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید کی پوری توجہ اس طرف تھی کہ ان لوگوں سے بیعت لے لی جائے۔ اس کے ولی عہد کی بیعت سے امیر معاویہ کے زمانے میں جنہوں نے انکار کیا تھا۔ اس وقت مدینہ میں ولید بن عتبہ ابو سفیان گورنر تھا، جس کو یزید نے ایک خط میں لکھا، بلا تحیر حسن بن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زید سے بیعت لے لو۔ یہ حضرات مدینہ میں سکونت پذیر تھے، ان کی بیعت نہ کرنے کی صورت میں ان کو قتل کر دینے کی سزا تھی۔ امام حسین ابن علی نے حاکم وقت یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا دین محمدی کے یکسر مختلف تھا، بے روح بے شناخت۔ امام حسین کس طرح کسی فاسق فاجر کی بیعت کر سکتے تھے؟ مگر مخالفت کا رستہ بھی آسان نہ تھا، اس میں تنہائیاں تھیں، دین کی سربلندی اور بقا کے لیے جانوں کی قربانیاں تھیں۔ یزید کی جانب سے بیعت کے دباؤ کی وجہ سے امام علی مقام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی جانب کوچ کرتے ہیں۔ مکہ میں ان کی آمد اور بیعت کے دباؤ کی خبر سن کر اہل کوفہ ان کی حمایت میں مسلسل خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تاہم امام پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کرتے ہیں۔ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، جو اپنی حلیم طبیعت صلح جوئی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یزید انہیں ہٹا کر عبداللہ بن زیاد کو گورنر منتخب کرتا ہے تاکہ وہ یزید کی حکومت کے خلاف شوشوں سے نپٹ سکے۔ مسلم بن عقیل کی حمایت میں 18,000 افراد بیعت کر چکے تھے، لیکن نئے گورنر ابن زیاد کی سخت حکمت عملی اور جو انہوں نے حکومتی مخالفتوں کے لیے روا رکھی کے باعث جلد ہی نہ صرف مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے بلکہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ انہیں اپنے جانصارانہ حمایتیوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ ادھر امام حسین مکہ سے کوفہ کی جانب کوچ کرتے ہیں۔ ان کا کوفہ کی طرف کوچ کرنا حاکم وقت یعنی یزید بن معاویہ کے نزدیک بغاوت اور امن و امان کی صورتحال بگاڑنے کے مترادف تھا۔ وہ حکم صادر کرتا ہے کہ حسین سے بیعت لے لو، انکار پر سر کاٹ لو، کہ سر اٹھانے کی یہی سزا تھی۔ اسی لیے حر 1000 فوج ساتھ لے کر انہیں کوفہ جانے سے روک رہا تھا۔ امام خون خرابہ سے گریزہ کوفہ کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں، تاہم حر انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش ہونے پر اصرار کرتا ہے، یعنی حکم دیتا ہے۔ اس موقع پر حر امام کو آگاہ کرتا ہے، اگر تم نے مارکہ آرائی کی تو بلا شبہ مارے جاؤ گے، جس پر امام حسین فرماتے ہیں، کیا تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ امام کے گھوڑوں کا رخ بدلتا ہے، قافلہ حسنی کا سفر دوبارہ شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں۔ امام اترتے ہیں، اسی دوران ابن زیاد کا خط حر کے نام آتا ہے۔
حسن کو روکنے کے ایک کھلے میدان میں ٹھہرایا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ کوئی محفوظ مقام۔ بلاخر قافلہ اسی مقام پر ایسی جگہ رکتا ہے جس کا نام کربلا تھا۔ امام کو جب پتہ چلا وہ فرماتے ہیں یہ زمین کرب و بلا ہے، غرض اس جگہ پر پڑاؤ ہوتا ہے، خیمے گاڑے جاتے ہیں۔ یہ تاریخ محرم کی 2 تاریخ سن 61 ہجری تھی۔ اس تمام وقت حور کا 1000 فوجیوں کا لشکر قافلہ پیچھا کرتا رہتا ہے اور اب اس پڑاؤ کے مقام پر محاصرہ ہوتا ہے، لیکن قلیل قافلے کی ایمانی طاقت کو توڑنے کے لیے حور کا لشکر کافی نہ تھا۔ اگلے روز عمرو سعد بھی 4000 سپاہیوں کی نفری کے ساتھ مقام کربلا پہنچتا ہے۔ عمرو سعد امام سے ملاقات کرتا ہے، ان کی بزرگی سے متاثر ہو کر ان کی امامت میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ یہ بات کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے لیے تشویش کا باعث بنتی ہے، لہٰذا وہ شمر کی سرپرستی میں مزید 10,000 کی نفری بھیجتا ہے اور ساتھ ہی امام کی شخصیت کا سحر توڑنے کے لیے روحے کی گورنری کا پروانہ بھی بھیجتا ہے۔ شمر مزید ساز و سامان نفری کے ساتھ کربلا پہنچتا ہے۔ اسی دوران عمرو سعد کو ابن زیاد کا خط بھی ملتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ حسن سے یزید کی بیعت لے لو، اگر بیعت کر لیں تو مناسب ہوگا، اگر بیعت سے انکار کرے تو ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کے ہمراہیوں پر پانی بند کر دو۔ جب امام حسین سے بیعت کی کوشش بے سود رہی تو 7 محرم کو پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ یہ گویا اعلان جنگ تھا۔ پھر شب عاشوراء آن پہنچی۔ اگلے دن معرکہ حق و باطل ہے، ایک طرف عبادت، نماز اور تلاوت، دوسری جانب ہزاروں کی تعداد میں لشکر، بھوکے پیاسے بچوں کی آہ بکا سلسلہ بھی اسی جنگ کا حصہ تھی۔ اور یہی وقت ہے حور بے چین اپنی فکر میں غرق ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ اس کا ضمیر مسلسل اسے جھنجھوڑنے لگا۔ وہ سخت پشیمان تھا۔ منصبی ذمہ داریوں نے اسے حق باطل کے درمیان تفریق کرنے کی مہلت نہ دی تھی۔ اس نے سوچا یہ میں ہی ہوں جو پہلی بار امام کے رستے میں حائل ہوا تھا، اس کے قافلے کو محصور کیا تھا۔ آج میری وجہ سے قافلہ بھوکا پیاسا ہے۔ وہ اپنے کیے پہ نادم اور شرمسار تھا۔ اس نے نظر دوڑائی۔ یزیدی فوج میں ہزاروں کا مجمع تھا، مگر یہ اجسام روح سے عاری تھے۔ وہ سوچ رہا تھا مٹھی بھر لشکر کا ساتھ دے کر جائے۔ اس نے نگاہ دوڑائی۔ یزیدی فوج میں ہزاروں کا مجمع تھا، مگر یہ اجسام روح سے عاری تھے۔ وہ سوچ رہا تھا مٹھی بھر لشکر کا ساتھ دے کر جائے گا، کوئی ایک رستہ ادھر یا ادھر، فوجی یزیدی کی سپہ سالاری یا حسنی دستہ کی غلامی کر لو۔ شب عاشوراء فیصلے کی رات تھی۔ وقت کم تھا لیکن فیصلے کی رات طویل۔ پھر جب اس کے دل کی محبت اہل بیت کے لیے جاگی تو فیصلہ ہو چکا۔ اب حر اپنے نام کی طرح اپنے فیصلے میں آزاد تھا۔ وہ اب یزید کا تعقب بن کر نہیں، بلکہ اس کے سامنے یزیدی فوج کے ہزاروں سر تھے۔ لیکن معرکہ حق و باطل میں سروں کی گنتی نہیں ہوتی، اصولوں کی قیمت ہوتی ہے، اور اس کی خاطر جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ اور اپنے گھوڑے کا رخ مخالف سمت میں موڑتا ہے، جس کو دیکھ کر یزیدی فوج کے حاجر بن ارس نے حور کی پنجنی بانپ لی۔ حور کیا پریشانی ہے، مجھ سے تو یہ عقیدہ کھل نہیں رہا، خدا کی قسم اگر کوئی مجھ سے ہماری فوج کے بہادر ترین انسان کا نام پوچھے تو میں بلا تحیر تمہارا نام لوں گا، اور تم ہو کہ پریشان بے چین نظر آ رہے ہو۔ حور جواب دیتے ہیں میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ان دونوں میں سے ایک کے رستے کا انتخاب کرنا ہے۔ خدا کی قسم میں سوائے جنت کے کوئی رستہ نہیں منتخب کروں گا۔
فیصلے کی گھڑی تمام ہوئی اور عمل کا وقت آن پہنچا۔ حر کی دعوت حق میں اس کا بیٹا اور اس کا غلام بھی تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین کے ہاموں کی جانب پہنچے۔ قریب پہنچے تو یہ جوتوں کو اتار کر گردن میں لٹکا دیتے ہیں۔ غلام کی مدد سے اپنے ہاتھوں کو پشت پہ رسیوں سے بندھواتے ہیں۔ قریب جا کے ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیتے ہیں اور بلبلا کر روتے ہوئے معافی مانگتے ہیں۔ اے حسین، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا۔ کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام ان کو اپنے بازو میں سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں، حر، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ معافی کا پروانہ پا کر حر جنگ لڑنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، حر، تم ہمارے مہمان ہو، تمہیں اپنے لیے مرنے کی اجازت کس طرح دے سکتا ہوں؟ حر اصرار کرتے ہیں۔ امام اس وقت تک جنگ کی ابتدا کی اجازت نہیں دیتے جب تک پہلا تیر دشمن کی جانب سے نہیں آتا۔ حر اپنے تیز ترین جملوں سے اپنے ساتھیوں کو للکار کر بتاتے ہیں کہ اب وہ کسی کے غلام نہیں رہے، وہ آزاد ہیں، وہ حر ہیں، جس پر عمر و سعد تیروں کی بارش سے جنگ کا آغاز کرتا ہے۔ سب سے کہتا ہے کہ گواہ رہنا امیر المومنین یزید کو بتا دینا، میں ہی ہوں وہ تھا کہ جس نے حسنی دستے پر پہلا تیر پھینکا۔ یوں اس مارکہ حق و باطل کا آغاز ہوتا ہے، جس کے قابل فہرے اور جوری شہید حر علیہ السلام بھی تھے۔ جامع شہادت نوش کر کے اس کی بشارت کو پا لیا۔ اصحاب امام حسین نے ان کے زخموں سے چور چور بدن کو زمین سے اٹھایا اور قریب خیمہ لا کر امام کے سامنے رکھ دیا۔ مولا حر کے سرانے بیٹھ گئے، ان کے خون آلودہ رخساروں پر اپنا دست مبارک پھیر رہے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کر رہے تھے۔ اس جملے کو ارشاد فرمایا، اے حر، تو دنیا میں آزاد ہے جیسا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، اور آخرت میں نیک بخت اور خوش